بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ بہت ہی زیادہ عقل والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی منطقیں خود ایجاد کر لیتے ہیں۔ یہی فتنہ عقل جو تھا، جب آتش جوانی تھی تو میں بھی سوچا کرتا تھا کہ جناب جب قبر میں پڑیں گے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میاں یہ جو منکر و نکیر میرے پاس بھیج دی اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کیا وہ کیسے کیا۔ حضرت وہ کراچی میں ہمارے ساتھ قمر عباس بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، عروج آصف ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ان سے پوچھئے، ہمارے ساتھ کوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالقوی صاحب، ان سے پوچھئے۔ ان لوگوں کو تو اللہ میاں آپ نے دیے بڑے وسائل، مجھے دیا کیا؟ مجھے ایک ماسٹر بنا دیا اور اس کے بعد آپ مجھ سے قبر میں اس ماسٹری کا بھی حساب لے رہے ہیں۔ جب تک کہ سورہ بقر میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا، اور مجھے اپنے گمان سے یقین ہے کہ جب اگر میں نے یہ منطقی سوال کیا تو مجھے خدا بھی اپنی منطق یہ دیکھا کہ یہ دیکھو یہ میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا کہ تیری زندگی، تیرا رزق، تیری موت، تیری بیماری، تیری عزت، تمام چیزیں جو ہیں بلال کتب یہ میری ذمہ داری ہیں۔ یہ تیرا وہم اور تیرا گمان ہے، بلکہ تیرے بدگمانی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو نے شادی کی، یہ تیری بدگمانی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرے بچے، یہ میں نے تیرا مقدر لکھ دیا تھا تیرے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو حضرت میں پھر اپنی ایک منطق پیدا کروں گا اور میں اللہ سے پوچھوں گا، یہ میں گمان کی بات کر رہا ہوں، اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اگر یہی آپ نے سب کچھ کر دیا تو پھر میرا زندگی میں مقصد کیا تھا؟ تو خدا کہے گا کہ پھر یہ اگلی آیت تو نے نہیں پڑھی، تیرا کام صرف اتنا تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے تجھے دیا، کس واسطے؟ چاہے تو مجھے مان اور چاہے تو مجھے نہ مان۔ یہ تمام وسائل جو دنیا میں زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں خواتین و حضرات، یہ ہمارا گمان ضرور ہے کہ یہ ہمارے زور بازو کی پیداوار ہے، لیکن یہ گمان کہاں تک سچ اور کہاں تک غلط ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ میرے ساتھ کراچی میں انتہائی محترم، انتہائی محبت کرنے والے، ان کے علم کا نمک بھی ہم نے ڈھیروں ڈھیر کھایا، انشاءاللہ آئندہ بھی کھائیں گے۔ ان کے قدموں میں بیٹھنا وہ بھی ایک عقیدت اور وہ بھی ایک علم کی درسگاہ ہے۔ کراچی سے علامہ قمر عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہے عروج آصف، السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ عروج آصف جو ہیں خواتین حضرات، یہ اپنا ایک علم کا زاویہ بھی رکھتی ہیں، آپ سے بہت سی ملاقاتیں ان کی ایز این اینکر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہماری ایک بیٹی کی طرح۔ اور یقین کیجئے کہ اس کا بیٹھنا جو ہے نا عروج کا، وہ ایک جگہ کے اندر ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ آپ کو ایک علمی گفتگو اور ایک علمی جستجو جو ہے اس کے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور انتہائی ادب کے ساتھ وہ ہستی، وہ شخصیت جس کو تعارف کا تو کوئی محتاجی ہے ہی نہیں، لیکن تعارف میں روایتاً اس لیے کرا رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے ان استادوں میں سے ہیں جن سے ہم نے دور حاضر کے مسائل پہ تذکرہ کرنا جو ہے خواتین حضرات یہ سیکھا۔ مفتی عبدالقوی صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی موجودگی ہونا تو پھر آج کی جسے کہتے ہیں نا کنٹمپریری موضوعات کے اوپر بات کرتے ہوئے نا خوف نہیں آتا کہ کوئی فتویٰ جو ہے وہ فوری طور پہ وارد نہ ہو جائے۔ حضرت قمر عباس صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پہلے ابتدا میں آپ سے جسارت چاہوں گا۔ حدیث ہے کہ اجل، عمل، رہنے کی جگہ، سفر کرنا اور رزق جو ہے یہ سب اللہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، خدا ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے، یہ تو حدیث ہے۔ اگر آپ یہ فرمائیے، اور میں اپنے تمام مہمانوں سے ایک سوال پہلا یہی کروں گا کہ قرآن کے اندر جو مزاج قرآن ہے، مزاج قرآن مقدر کو، تقدیر کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ کا سوال میں واضح طور پہ سن نہیں پا رہا ہوں، مجھے کچھ آواز صاف نہیں آ رہی۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے قمر عباس صاحب؟ نہیں، بہت ڈسٹرب ہو رہی، کافی ڈسٹربنس ہے۔ یہ میں لاہور بات کر لیتا ہوں۔ حضرت کبھی صاحب آپ کی طرف اگر میں تشریح کیا کریں گے قرآن حکیم کی روشنی میں صرف کہ مقدر کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، خود قرآن مجید سے اگر ہم پوچھ لیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے، کیسا خوبصورت جملہ ہے، قرآن حکیم سے پوچھ لیں، واہ واہ واہ، کیونکہ ہمارے معلم اول جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ اقرا انہی کا حکم مبارک ہے۔ سورج اور چاند کے نظام کے بارے میں کہا کہ للشمس والقمر ينبغي لها، آگے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزیز جو غالب بھی ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے،
اور اس قدر جانے والا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر آنکھ ہماری جھپکتی ہے تو ہمیں علم میں نہیں، لیکن وہ جاننے والا ہے جو کہ علام الغیوب ہے۔ اس نے جو ہمیں ایک نظام دیا ہے، اصل میں ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ، ہمارے اکابر جو تھے نا، بینا دیکھنے والے، جنہیں اہل تصوف کہتے ہیں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عالم اور صوفی میں یہی فرق ہے، عالم صرف پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہوتا سر ہے۔ ایک اور فرق ہے، عالم جو ہے یہ فیصلے سناتا ہے، صوفی کبھی فیصلے نہیں سناتا۔ بالکل، اسی کو میں اضافہ کرتا ہوں، عالم صرف پڑھنے اور پڑھانے والا ہوتا ہے، صوفی دیکھنے والا اور دکھانے والا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے کبھی بھی تدبیر اور تقدیر میں فرق نہیں کیا۔ یہ ملائیت کی فرق ہے کہ تدبیر اور چیز ہے، تقدیر اور چیز ہے۔ جب آپ صحیح سمت کے ساتھ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، وہ نعمت جو انسانیت کو دی ہے اس کا نام عقل ہے، جب ہم عقل کو استعمال کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تقدیر ہمارے ساتھ چلتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ اور علامہ اقبال نے تو بڑا خوب کہا تھا، بہرحال جو جب بات آپ نے ابتدا میں فرمائی نا، اسی کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت والا رب۔ ربوبیت والا رب۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا رب وہ ہے جس سے مانگا جائے پھر بھی دے، نہ مانگا جائے پھر بھی دے، اس کو مانا جائے پھر بھی دے، نہ مانا جائے پھر بھی دے۔ واہ 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 واہ۔ مانا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ تقدیر کے مالک تو ہم خود ہیں۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خلیفے ہیں۔ تقدیر کا معنی یہی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اور اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ ہم انسان۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم انسان اللہ کے خلیفے ہو گئے تو معنی یہ ہوا کہ تدبیر بھی ہماری ہے، تقدیر بھی ہماری ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اس شیخ کامل کی صحبت، اس اللہ کے ولی کی نصرت، جس کے ساتھ آپ تدبیر اپنا استعمال کریں گے اور تقدیر ان کے دعاؤں سے چلے گی آپ کے ساتھ۔ بڑے ہی زیادہ خوبصورت۔ خواتین سر، اس موضوع کے اوپر بات کرنا جو ہے نا وہ مشکل اس لیے، میں ابھی وقفے میں جاؤں گا تو اس پہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس پہ صوفیوں کی رائے الگ کیوں ہے اور اس پہ مفتیوں کی رائے الگ کیوں ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ مذہب کی اپنی تقسیم ہے کہ مذہب کے اندر کون سی شقیں جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ عروج، آپ فرمائیے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ تدبیر ہے اور تقدیر ہے، اور ہم ان دونوں میں فاصلہ رکھتے ہیں اپنی عقل کے حوالے سے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں اگر اللہ نے سارے ذمے اٹھا لیے، ٹھیک، اس پہ ایک دنیاوی بات بھی ہے، ایک مذہبی بات بھی ہے، اگر اللہ نے سارے فیصلے خود کرنے ہیں، رزق خود دینا ہے، میری شادی کی جگہ مجھے لے کر جانا ہے، میری اولاد مجھ تک پہنچانی ہے، میری نوکری مجھ تک کرانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے پبلک سروس کیا تھا اس لیے مجھے نوکری مل رہی ہے، تو پھر عمل جو ہے اس کا کیا کردار آپ زندگی میں اپنے تجربے میں سمجھتے ہو کہ عمل جو ہے یہ بھی مقدر ہے، یا یہ ہمت ہے، یا اس کے اوپر اللہ فیصلہ کرے گا؟ بلال بھائی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ می۔ ہمارے ساتھ جو صاحب ہیں ان کے علم کی انتہا ہے، اور ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آؤں گی ان کے علم کی واقعی انتہا ہے کہ صوفیوں اور مفتیوں کا ذکر ہوا آپ نے کیا، تو میں یہاں پہ ایک بات کہوں گی کہ ایک شعر ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو عشق کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں کہ جو ڈیفائن کرتے ہیں عشق، محبت، پیار کو، وہ عشق چاہے اس رب کے ساتھ ہو، وہ عشق چاہے رب کا ان کے ساتھ ہو، کیونکہ اسی کے صدقے میں تو یہ کائنات چل رہی ہے۔ میں صرف یہ بات اپنی زندگی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب تک میں یہ سمجھتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تو یہ کرنا ہے، میرا مقدر میں یہ ہے، مجھے یہ کرنا، جب تک یہ میں چل رہا تھا تب تک زندگی میں ایسی ہلچلیں اور زندگی میں ایسے طوفان تھے کہ جس کا لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی کنارہ آئے گا۔ میں بھی ایک بات کہوں، جس روز میں نے اپنے مقدر کو، اپنے عمل کو، اپنی محبت کو، اپنی رضا کو، اپنی خواہشات کو اس رب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ رب یو آر دا بیسٹ پلانر ان دس ورلڈ، پلیز پلان مائی لائف، اور میں پھر اسی طرح سے میرا عمل بھی ایسا کر دے کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم عمل بھی کر سکیں۔ ایک طرف سے دیکھا جائے تو یوں لگے گا جیسے یہ بڑی نلائق اور سمیٹیو بات ہے، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو انتہائی عقل مندانہ اور دانش مندانہ بات ہے کہ انسان یہ مان لے کہ اللہ کی عقل جو ہے وہ کلیکٹیولی ہم سب سے بہتر ہے، وہ عقل کو بنانے والا ہے۔ میں اس پہ ایک جملہ کہوں لوگوں سے، عام طور پہ ہم اللہ سے
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں انصاف نہیں کرتا، یوں انصاف نہیں کرتا. میں خدا کی قسم آپ دوستوں کی موجودگی میں، حضرت آپ کی موجودگی میں ادباً کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں خدا انتہائی سائیڈ لینے والا اور باعث ہے. اور انصاف مانگے نا انصاف بھی نہ مانگے، کیونکہ اگر اس نے اگر خدا انصاف دینے والا ہوتا تو میں تو کچھ اور زندگی میں کرنا چاہتا تھا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. میرا رب جو ہے وہ عدل کے ساتھ احسان والا ہے. اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ روٹس جو ہے نا لفظوں کے، یہ بڑے خوبصورت ہیں. یہاں پہ عدل اور انصاف کے ساتھ جو عدل ہے، انصاف جو ہے، یہ تکمیل ہوتا ہے نصف سے، آدھے سے. اور دنیا جہان میں جتنی سائنس، جتنی جیومیٹری، جتنا الجبرا ہے، وہ نصف کی پرپورشن پہ ہے. یہ انصاف ہے. ہم انصاف مانگتے ہیں. عدل کا روٹ اگر دیکھیں نا آپ تو یہ احسان کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ احسان میں ہے. اور احسان کا روٹ جو ہے یہ حسن کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے کسی کو حسین کہنا ہے تو وہ شخص ہوگا جو آپ پہ احسان کرنے والا ہوگا. اس پہ آپ بیلنس نہیں دیکھیں گے، اس کا ٹیکسچر نہیں دیکھیں گے. جو شخص بھی آپ پہ احسان کرے گا آپ کی نظر میں اس سے زیادہ حسین. اب یہ جو ڈیپتھ ہے نا حضرت، یہ جو گہرائی ہے معاملات کی، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایک مفتی اور مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ممبر کا بھی شاید کام نہیں ہے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو کہ مذہب کے ان زاویوں پہ نظر کرتے ہیں جو کہ 15 اور 20% کے علاوہ ہیں. یہ جو معاملہ اس پہ ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے سادہ اور سفید سوال، مقدر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ مقدر کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں ایک جملہ بڑا میرے ذہن میں آ رہا تھا. کچھ علماء حضرات نے ہمارے بزرگوں سے پوچھا کہ فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز حضور کے ذات کے حوالے سے، قدرت اور علم اور یہ چیزیں. تو ہمارے بزرگوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا. تو فرمایا کہ وہ دینے والا ہے اور انسانیت سمیٹنے والی ہے. جب اللہ دینے والا ہو اور انسان سمیٹنے والا ہو، پھر میرے پاس فرمانے لگے ترازو نہیں کہ میں تولوں کہ کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا. دینے والا کون ہے؟ اور پھر آگے جملہ جو فرمایا کہ ہر کمال ہو، ہر حسن ہو، ہر عظمت ہو، ہر رفت ہو، اللہ رب العالمین اسے پہلے مقام معراج پر لے جاتے ہیں. اور دینے والے کا نام رب العالمین ہوتا ہے، سمیٹنے والے کا نام رحمت للعالمین. ہائے 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 ہائے، مجلس کر دی نا. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. عقل جو ہے نا، دینے والے کا نام رب العالمین ہوتا ہے اور سمیٹنے والے کا نام رحمت العالمین. لیکن ہر کمال کو مقام معراج پہ لے کے جانا. اور پھر انما انا قاسم واللہ یعطی. جب اللہ نے ہر چیز، ہر عظمت، ہر رفعت مقام معراج پر پہنچا کے حضور کو دی، اب قیامت تک حضور ہی تقسیم فرما رہے ہیں. کہیں قطب الدین الدین نظر آ رہے ہیں، حضرت خواجہ حضرت اس وقت چوم سکتا تو ہاتھ چومتا. اس قیامت تک محمد ہی دے رہے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں دینے والا ہوں محمد، تو بانٹنے والا. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ دے رہے ہیں کیا بات، اور حضور جناب سمیٹنے کے بعد اس کو پھیلا رہے ہیں. اور اسی پھیلانے کا مظہر ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر انسان عقل استعمال کرے تو کیا اجمیر کی بستی میں 11 مریدوں کے ساتھ آنے والا جب دنیا سے پردہ کرتا ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا ہے؟ یہ کیا ہے یہ؟ اور حضرت کا جو فرمان مبارک ہے. بہرحال اب چونکہ تقدیر تک رہتے ہیں، آپ کے جب محفل میں آتا ہوں تو میں یقین کریں کہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو سنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اگر حقیقت کھلتی ہے تو آپ ہی کے پروگرام میں کھلتی ہے. اور یقین کریں جب آپ کے پروگرام میں شرکت ہوتی ہے اور آپ کے پروگرام لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پروگرام پاکستان نہیں، دنیا کے اہل فکر و دانش اور اہل عشق کی نمائندگی کرنے والا آپ ہی کا پروگرام ہے. لوگ اس کو توجہ سے سننا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہر آدمی کس طرف جا رہا ہے؟ اس ظاہر کی طرف جا رہا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. اس ظاہر کی طرف جا رہا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں. آپ کا وہ پروگرام ہے جو دنیا کو حقائق سے باخبر کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اور اسی حقائق کی بنیاد پر عاجزی قائم رکھے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہم تقدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تقدیر کیا ہے؟ اولاد کی طرف آتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب، میں بطور ہبہ اور تحفے کے دے رہا ہوں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. تقدیر اور تدبیر میں یہ فرق ہے، تدبیر ہم کر رہے ہیں اور اللہ اپنے شان کریمی کی برکت سے ہمیں ہر چیز جو بطور تحفے کے دے رہے ہیں اسی کا نام تقدیر ہے. واہ 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 واہ. بلال بھائی میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. میں ابھی راؤ شاہد صاحب سے بھی بات کر رہی تھی. 2 سال پہلے
رمضان کی جو پہلی ٹرانسمیشن آپ نے سما ٹیلی ویژن کے لیے کی تھی اس کے لیے مجھے بھی کہا گیا تھا اور آپ کو اس بات کا علم ہے, اور وہ میں نے نہیں کی تھی. دے چوز یو اینڈ آئی واز مور دین ہیپی دیٹ دے چوز یو, بیکاز ٹوڈے آپ اس چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اینڈ یو آر ہیلپنگ سو مینی پیپل. اگر آج سے 2 سال پہلے میں اپنے مقدر کو, تقدیر کو پہ رونا شروع کر دیتی کہ ہائے مجھے سما کا یہ شو نہیں ملا اور میں نے نہیں کیا, تو میرا خیال ہے رونا میرا مقدر بن جاتا. مگر اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہوئی اور ایسا شعور ملا کہ مجھے کسی اور ڈائریکشن میں نے محنت کرنی شروع کر دی, کسی اور ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیا, اور جب وہ کام شروع کیا اور لوگوں کی جب دعائیں ملنی شروع ہوئیں تو ایسی تقدیر بھی بدلی کہ جب کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک طرف میں بیٹھ کے رو سکتی تھی کہ مجھے یہ نہیں ملا. جب سے میں نے حجاب کرنا شروع کیا, جب شو بزنس نے مجھے چھوڑ دیا, آئی ڈونٹ کیئر, مگر شو بزنس الحمدللہ اس نے مجھے چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ جو رب نے مجھے آج عطا کیا ہے, میرے پاس جتنا پیسہ تھا ملتا تھا اس سے زیادہ ہے, مگر دعاؤں کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ, اور تقدیر. اور یقین کریں یہاں پہ جب ہم تقدیر اور مقدر کی بات کرتے ہیں تو میں صرف 3 گھنٹے کے لیے سو پاتی ہوں, اور وہ باقی سارا جو ٹائم ہے میں محنت کر رہی ہوں. اور اس محنت سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کو عطا نہ کرے؟ وہ تقدیریں ضرور بناتا ہے, بٹ ہم انگریزی میں سنتے ہیں کہ گاڈ ہیلپ دوز who help themselves. عروج, آپ کی اپنی دانش میں, آپ کے خیال میں اللہ نے جو مقدر بنایا, یہ سوال ویسے بڑا عجیب سا ہے کہنا بھی, اللہ کے گمان میں اس کا کیا مقصد ہوگا؟ کیوں بنا دیا مقدر؟ کیوں بنا دیا مقدر؟ میرا خیال ہے لوگوں کو, اس دنیا میں انسانوں کو آرے لگانے کے لیے. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ ہم اپنی عزت نہیں کر سکتے. اللہ کو ہمیں, ہماری عزت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. میں ابھی باہر تھا اور عروج کو اس بات کا نہیں پتا, میں پہلی دفعہ یہ بات عروج سے بھی شیئر کر رہا ہوں. تو بہت سے بڑے بڑی خواتین کا نام لیا گیا کہ ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان لوگوں سے کہا جائے کہ لوگوں سے کہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں, ایک چیریٹی پروگرام کے طور پہ. تو میں نے بڑے ہی ڈرتے ہوئے ادب سے میں نے سوچا کہ میں عروج آصف کا بھی نام لے دوں کہ عروج بھی ایک اچھا چہرہ بات ہو سکتی ہے. وہاں پہ جب عروج کا بات آیا تو باقی سارے جو تھے نا وہ ڈیلیٹ نام اس لیے کرتے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ عروج اگر یہاں پہ آ کے بات کرے گی تو عروج کی بات پہ لوگ یقین کریں گے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ کسی کی بات پہ لوگ یقین کریں گے جو کہ اس کو نہیں جانتے, حضرت یہ مقام لینا جو ہے نا یہ بہت بڑی ولایت ہے کہ لوگ آپ کی زبان, پھر آپ کا ذمہ بھی بڑھا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, یہ عزت آپ اپنے آپ کو خود نہیں دے سکتے تھے. محترمہ نے جو بات کہی نا اس کو قرآن مجید کی ایک آیت سے بڑھاتا ہوں. جی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا جب آدمی صحیح سمت کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستوں کو پھیلاتے ہوئے آپ سے واپس آ کے یہ سوال بھی میں نے پوچھنا ہے کہ وہ جو صحیح قدم اٹھاتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اپنی عقل ہوتی ہے, یا وہ بھی مقدر ہوتا ہے؟ کمبر آپ کے پاس آ رہا ہوں میں, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی. کمبر عباس صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ علیکم السلام. جی آپ کی آواز میں سن رہا ہوں, میری آواز آپ کے پاس سے نہیں آ رہی ہے؟ کمبر عباس صاحب کو کراچی میں ہماری آواز نہیں آ رہی. حضرت ہم دو طرح کے طبقے دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہم بھی اسی زمانے میں سے گزرے, بلکہ اب بھی اسی زمانے میں سے گزرے ہیں کہ محنت جو ہے یہ کرنی ہے اور مقدر جو ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. ایک کو ہم اس کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ماسٹر پلان ہے جو اللہ نے بنا دیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو تمہارا مقدر ہے, اب تم اس تک پہنچو, یہ محنت کرنا بھی تمہارا مقدر ٹھہرا ہے. یہ کیا فلسفہ ٹھیک ہے, یہ فلسفہ ہے یا واقعی حقیقت ہے؟ حضرت بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آج کی دنیا حقائق کی اور حکمت کی دنیا ہے. اہل تصوف نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ ہے کہ ہم تدبیر کو اور تقدیر کو علیحدہ نہیں کر سکتے. میں بڑی گہرائی کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے وحدت الوجود, آپ اس جملے کو الٹا کر دیں, آپ یوں کہیں کہ تدبیر ہی تقدیر ہے. وحدت الوجود کا جو نقطہ ہے جو ہمارے اکابر نے عطا فرمایا, میں ہمیشہ علماء کو کہا کرتا ہوں یہ علم کلام کا مسئلہ نہیں, یہ اللہ کے نظام تکوین کا مسئلہ ہے. تدبیر اور تقدیر ایک ہی چیز ہے. تدبیر اور تقدیر ایک ہی چیز ہے. اگر اہل تصوف کی طرف جاتے ہیں تو وہ ساری نسبتیں تقدیر کی طرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کی فنائیت کو کہتے ہوئے کہ سب کچھ تو ہے اللہ, اور یہی وحدت الوجود کا خلاصہ ہے کہ ہر چیز تیرے ہی قبضے میں, ہمارا تو کوئی حقیقت ہی نہیں.
حتیٰ کہ لا موجود الا اللہ، ہمارا تو وجود بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہمارا تو ہر قدم، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہارا خالق بھی تو میں ہوں نا، تمہارے ہر عمل کا خالق بھی تو میں ہوں، میرا جو اس وقت بول رہا ہوں، میرے بول کا ہر جملے کا خالق بھی تو اللہ ہے، میں آپ کی طرف چل کے آیا ہوں تو میرے قدم جو اٹھے ہیں یہ بھی تو اللہ نے اٹھائے نا۔ تو معنی یہ ہے کہ تدبیر اور تقدیر کو اہل تصور چونکہ دیکھنے والے ہوتے ہیں تو علیحدہ نہیں کرتے۔ میں ایک وقفہ چھوٹا سا چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں۔ یہ جو جملہ استعمال کیا گیا، یہ جملہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ وحدت الوجود کا تصور، اور اقبال کا ذکر بھی یہاں پہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس پہ ایک دو جملے کہہ کے وقفے پہ جاتا ہوں اور واپس آ کے اپنے علماء کرام سے اس پہ رائے لیتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پہ فلسفہ جو ہے یہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کا ہے، ہم نے بھی لوگوں سے ادھار لیا اور اپنے اندر شامل کیا۔ قرآن کی تفسیر میں ایسے بہت سے معاملات ہیں، یہ گریکس کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ فلسفہ کیا ہے کہ کل جو کائنات ہے وہ صرف خدا ہے، خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب خدا نے یہ سوچا، فیصلہ کیا کہ میں کن کہوں اور تخلیق کروں، تو خدا نے جو تخلیق کی ہوگی، یہ فلسفے کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، خدا نے جو تخلیق کی ہوگی وہ اس کل میں سے جو صرف خداوند ہے اسی میں سے تخلیق کی ہوگی۔ اس لیے ہر شے جو کہ تخلیق کی ہوئی ہے اس میں وہ ذات ربوبیت کی جو عروج ہے، جو آخرت ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ اس لیے ہر شے جو ہے جب فنا ہوگی تو وہ اپنے اس اصل کی طرف جائے گی جہاں سے وہ نکل کے آئی۔ فلسفے کی بات ہے، واپس آئیے، آپ سے اس پہ اور بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، مفتی صاحب نے، مفتی کبیر صاحب، عبد القوی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، اور وہی میں سوچ رہا تھا ابھی کہ آپ نے کہا کہ پلک جھپکنا جو ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، تو اس کا اللہ کو کیسے علم ہوتا ہے؟ اگر ایک فلسفی نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ اگر ہم ٹائم اور سپیس یعنی کہ قیام اور مقام کو، وقت کو، جگہ کو، ہر شے کو اللہ ہی سمجھیں تو پھر ہر شے جو ہے ہم اسی میں موجود ہیں، اور جب ہم اس میں موجود ہیں تو ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ ظاہر ہے خداوند کی اس ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ذات کے اندر ہی، کہتے ہوئے میں گھبرا رہا ہوں اس لیے لفظ کو ذرا چوز کر رہا ہوں، اس کے اندر ہی ہوگا۔ جب ہو ہی اس کے اندر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اسی کے علم میں ہے، اس کے علم کے احاطے کے باہر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ سوال جو ہے نا، میرے خیال میں یہ ٹیکنیکی بھی ہے، فلسفیانہ بھی ہے، اور شاید بہت تلخ اور بہت زیادہ مشکل بھی ہے، لیکن یہ سوال جرت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کراچی میں قمبر عباس صاحب، علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آ رہی ہے حضرت۔ ہم یہ جو بحث کرتے ہیں نا محنت کو مقدر سے الگ کرنے کی، اور پھر صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ محنت بھی مقدر ہی ہے، مجھے یہ سوال آپ سے، اور اس بات کا میں آپ سے عرض کروں گا، چاہوں گا یہ کہ آپ مجھے بالکل دو ٹوک جواب دیجئے کہ خدا کے ہاں آخر مقصد مقدر ہے کیا؟ کیوں بنا دیا مقدر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب صاحب، آپ کی ماشاءاللہ سے ایک عالمانہ گفتگو اور عالمانہ موضوعات جو ہیں وہ یقیناً خود ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، اور یہ موقع مل جاتا ہے، اور یقیناً بڑی اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ دیکھیے، یہ جہاں تک لوگوں کا یہ تصور ہے کہ مقدر ہر چیز ہے اور تقدیر میں لکھا ہی ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اگر اس پر عقیدہ رکھ لیا جائے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور وہ لکھا ہوا ہے، لہذا اگر کسی کو کسی نے قتل کر دیا تو پھر قاتل کو سزا نہیں دینی چاہیے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کا قتل ہونا۔ اگر کہیں کسی ظالم نے ظلم کر دیا تو پھر ظالم کو کوئی سزا نہیں دینی چاہیے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ظالم نے ظلم کرے گا۔ اور اگر اس کو ہم پلٹ کر کے دیکھیں ایک لمحے کے لیے، تو پھر تو ظالم اور قاتل اور جابروں کی کو آپ کو سلام کرنا چاہیے، سلوٹ کرنا چاہیے کہ یہ تو مددگار خدا ہوا۔ پھر تقدیر میں یہ لکھا تھا، لہذا اس نے تو اللہ کی مدد کر دی ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے، اور یہ کون لوگ اس قسم کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے؟ تو تقدیر ایک الگ چیز ہے اور علم الہی ایک الگ چیز ہے۔
اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص علم رکھ سکتا ہے، لیکن وہ علم جو ظاہر ہو، لیکن جو علم باطن ہے یعنی سینے کے اندر ہے، اس علم کا عالم صرف اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے علم میں کوئی چیز ہونا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مقصد اللہ نے کیوں بنایا ہے، مقدر کو کیوں تخلیق کیا؟ آخر یہ بھی تو تخلیق ہے نا خدا کی، اللہ نے کیوں تخلیق کیا مقدر کو؟ ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گی۔ جی دیکھیے، مقدر جو ہے یہ علم الہی کا دوسرا نام ہے، کہ اللہ کے علم میں ہر چیز کا ہونا۔ علم الہی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اس بات کا علم رکھنا اور اس بات کا علم ہونا یہ شان ربوبیت ہے۔ یہ اللہ کی بزرگی اور اس کے بڑے ہونے کی، اس کے عالم ہونے کی، اس کی صفات کی یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ علم ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا اور کب مرے گا اور کہاں مرے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اس بات کو انسان اگر اپنی ذات سے سوچتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ تھا کہ جناب میں یہاں پر ایسے مر جاؤں۔ تو یہ دو چیز جب ملاتا ہے انسان تو یہاں پر وہ غلطی کر جاتا ہے۔ آپ علم کو مقدر سے الگ دیکھتے ہیں، اللہ کا علم اور اس کا احاطہ اور مقدر، یا اس کو اکٹھا دیکھتے ہیں؟ نہیں، اکٹھا ہے۔ دیکھیے اللہ کا علم جو ہے اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ علیم ہے، عالم ہے، اس کی ذات علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس کا علم ہونا یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ لیکن انسان جب اس کو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہ مقدر میں یہ تھا، لہٰذا اس مقدر کی بنیاد کے اوپر ایسا ہو گیا، میری تقدیر میں تھا۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب عروج آصف ہمارے ساتھ ہیں لاہور میں، یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ علامہ صاحب اکثر اوقات میں یہ بات کہتی بھی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ لوگوں کی دعاؤں سے میرا مقدر بدل گیا۔ لوگوں کی دعاؤں سے، لوگوں کی محبت اور دعاؤں سے میرا مقدر بدل گیا۔ ایک یہ چیز مجھے بتائیے کہ کیا یہ جملہ درست ہے اور کیا ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک بری راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، مگر پھر انہیں شعور حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آئی ڈونٹ نو وہ ان کا مقدر ہوتا ہے کیا، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بدل جائے، اور پھر وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں، عمل کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا مقدر تقدیر، ان کے فیصلے، ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے، اور کس طرح سے ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ پہلی تو بات علامہ صاحب آپ کی طرف کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اس سے کیا مقدر بدل سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں بہت آسان سی، میں سادے لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو آپ کے سامنے عروج بیٹھی ہوئی ہیں اور عروج کو میرا سلام بھی۔ دیکھیے ان کا اس وقت ان کا ظاہر اور ان کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقدر کی ان کی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اگر چاہیں تو اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھیں گے تو آج دیکھیں گے تو اس میں فرق ہے۔ تو یہ تغیر، یہ تبدل جو ہے یہ کسی بنیاد پر، کیا بات ہے، صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ کسی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور اللہ نے جو دعا کا حکم دیا ہے وہ دعا کا حکم ہے اسی لیے۔ اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایک مثال دوں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے اپنے ایک صحابی کو عطا فرمائی تھی جن کا نام تھا کمیل، اور بیسیکلی یہ دعائے خضر کہلاتی ہے، حضرت خضر کی دعا ہے جو مولا نے تعلیم فرمائی۔ اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جہاں دعا کر رہے ہیں وہاں پر کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ میرا پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو تو معاف کر دے کہ جن سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اور آسمانوں میں بکھر کے رہ جاتی ہیں۔ میرا مالک اس گناہوں کو میرے معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ جس سے نعمتیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تو نعمت دینا چاہ رہا ہے لیکن انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نعمتیں رک جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی
تنزل البلا، میرے مالک اس گناہوں کو معاف کر دے کہ جن سے بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گناہ انسان کے لیے مصیبت لے کر آ سکتا ہے، اور عبادت اور اطاعت خداوندی جو ہے اس کے مقدر کو تبدیل کر سکتی ہے۔ حضرت بڑی خوبصورت آپ نے بات فرما دی، اس سوال کی طرف بھی آپ کا رجحان لے کر جا رہا ہوں حضرت۔ آپ میں حضرت علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں پہلے جی، کہ ایک زمانہ تھا، جس طرح آج بھی بہت سے فرقے ہیں خارجی متزلہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت سے ایسے ظلم ڈھائے جس میں کہ حضرت علی کرم اللہ کی شہادت بھی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ کا ہی یہ علم ہے اور اللہ نے ہی مقدر کو تخلیق کیا ہے، تو پھر یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کے ہمیں تو سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ میں نے زنا کیوں کیا، میں نے گناہ کیوں کیا۔ بھائی اللہ کے علم میں تھا، اللہ چاہتا تو اپنی رحمت سے مجھے یا اپنے علم سے مجھے یہاں سے دور لے جاتا۔ اب اگر اللہ کی چاہت ہی نہیں ہے تو پھر میں معصوم ہوں اور مجھے اس کا گناہ گار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بحث اس زمانے سے گزری ہی نہیں، صرف اس زمانے میں موجود ہے۔ تو پھر ہم کہاں پہ اپنے آپ کو لائیں گے، اللہ کو کہاں لائیں گے، گناہ اور ثواب کو تقسیم کیسے کریں گے، فاصلہ کیسے ہوگا؟ آج کا جو آپ کا موضوع ہے نا، اس کے بارے میں میں اگر یہ کہوں کہ اس پر 50 طرح کے اس طرح پروگرام ہو تو پھر بھی نہ سمٹ سکے، کیونکہ بڑا تفصیلی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ لیکن بڑے اختصار کے ساتھ 2 باتیں کہتا ہوں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ تقدیر کیا ہے؟ علم الہی کے ساتھ اگر امر الہی کو شامل کر لیا جائے، علم الہی اور امر الہی اور امر الہی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور یہب لمن یشاء بطور تحفے کے اللہ دے رہے ہیں، اور سب کچھ دینے والا ہی اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ امر الہی کو اور علم الہی کو یہاں یکجا آپ دیکھیں گے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور تقدیر کا مظہر کون ہے؟ انسان۔ اس کو تھوڑا سا آسان کیجئے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عمل کرنا اور اللہ کا خیال کرنا کہ یہ عمل کروں گا؟ میں عمل نہیں کہہ رہا، امر، الف میم رے، اللہ نے ایک کام کرنا ہے نا، کن کہنا ہے، جی جی، پہلے سوچا پھر کہا، کیا یہ مقصد یہ مقدر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ما کان کا بھی ہے، ما یکون کا بھی ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، غیب بھی ہے، مشاہدہ، جو کہ خود علم کا خالق ہے۔ اسی طریقے پہ امر الہی کیا ہے؟ جو پورے کائنات کے اوپر انسانیت سے لے کے جمادات میں، نباتات میں اسی ہی کا امر نظر آ رہا ہے۔ علم الہی اور امر الہی کو جب آپ مرکب دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہے تقدیر الہی۔ اور تقدیر الہی کا مظہر کون ہے؟ آج انسان ہے، کیونکہ انسان اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو اللہ ہی کے نظام کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ اور کون چل رہا ہے؟ انسانیت چل رہی ہے۔ اور پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے اس تقدیر کے حوالے سے کنہیں متعین فرمایا؟ انبیاء کو متعین فرمایا، رسول کو متعین فرمایا۔ سوال جو کہ انتہائی تلخ ہے، اگر تقدیر دعا سے بدل سکتی ہے تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ اس کو بدلنا چاہیے؟ بڑی عجیب بات۔ اسی کے لیے میں حدیث مبارک کی طرف جاتا ہوں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، جس طرح محترمہ نے کہا کہ دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی حضور کا فرمان مبارک ہے کہ دعا الغائب، جو دوسرا آدمی دعا کرتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا، بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ خواتین حضرات، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دوسرے کی زبان سے جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنی زبان سے لرزش کی ہے۔ کہا کہ دوسرے سے جب کہے گا تو اس کی زبان سے تو نے لرزش نہیں کی، وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچرلی ریلیجن قائم ہے کہ ہم آتے جاتے دوسروں سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے جو باتیں کی ان کو تھوڑا سا اپنی عقل سے سوچ رہا تھا میں ابھی وقفے میں، کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کو جانتا ہے، ماضی کو بھی، حال کو بھی، مستقبل کو۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا عجیب ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ یہ بات لگاتے ہیں، یہی بات جو ہے یہ انسان کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ لاہور سے، پنجاب سے واقف ہیں، آپ پنڈی بھیرا جو کہ جیلم کے پاس ہے، بھیرا اور لاہور میں
3 جگہوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور بھیرا پہ آپ کے پاس خواتین حضرات ایک ہیلی کاپٹر ہو اور آپ 1 کلومیٹر جو ہے وہ اوپر کھڑے ہوں، تو جو لوگ اس وقت پنڈی میں بیٹھے ہیں بس کا سفر شروع کرنے سے پہلے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے سفر شروع کرنا ہے، جو بھیرا میں کھڑے چائے پی رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سفر آدھا ہو گیا، اور جو لوگ لاہور میں ٹرمنل پہ بس کے سفر پہ پہنچ چکے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ آپ ایک ہیں، آپ فرد ہیں، ایک انسان ہے، صرف آپ کی لوکیشن جو ہے وہ زمین سے اٹھا کے تھوڑی سی 1 کلومیٹر اونچی کر دی گئی اسی احاطے میں جس کو کہ ہم مقدر کہہ رہے ہیں، زمانہ اور یہ اللہ ہی ہے، لیکن آپ اپنی لوکیشن کی وجہ سے، صرف جگہ کی وجہ سے 3 وقت جو لوگوں پہ زمین پہ گزر رہے ہیں اس کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی اس وجہ سے 3 وقتوں کو ایک وقت میں دیکھ سکتا ہوں تو خدا جو وقت کو بنانے والا ہے کیا وہ تمام وقتوں کو ایک ہی وقت میں نہیں دیکھ سکتا؟ خواتین حضرات، اس وقت ہمارا جو سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے، جس کی آنکھ جو ہے وہ لاہور میں بھی پڑی ہے اور کراچی میں بھی بیک وقت پڑ رہی ہے، اس سیٹلائٹ کے وسیلے سے قمر عباس صاحب آپ سے یہ سوال میرا کہ جناب جو دعا ہے اس کو تو ہم اللہ سے مانگنے میں بڑی عاجزی محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا جو اللہ کا علم اور مقدر اللہ نے مجھ پہ طاری کر دیا، کیا اس سے راضی نہ ہونا اور اللہ سے کہنا کہ تو اس کو بدل دے، کیا یہ بے ادبی اور تقوی اور توکل سے مجھے نکال نہیں دے گا؟ فرمائیے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ بہت قیمتی بات فرما رہے ہیں، اور کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ 2-3 چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں۔ علم الہی ایک الگ چیز ہے، اور جس کو لوگ تقدیر کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ جی آپ ہیلی کاپٹر سے اوپر سے بیٹھ کر کے 10 چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو اینگل آپ کا مختلف ہو جائے گا تو آپ مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کا علم جو ہے یہ پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، از اول تا آخر، صبح قیامت تک سب کچھ وہ جانتا ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے سے، تو دیکھیں میں یہاں نقل کر جاؤں کہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کو صحیفہ سجادیہ سے میں نقل کر رہا ہوں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف انہی کا حق ہے، اور وہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا پروردگار اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں دعا نہ کرتا، اس لیے کہ اس دعا کو تیری رضا میں مداخلت سمجھتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو ویسے ختم ہو گئی، یہ زین العابدین کیا بات ہے، تیرا حکم نہ، واہ 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 واہ، یہ امام ہی کہہ سکتے، اس لیے زین العابدین امام زین العابدین، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ کوئی کائنات میں کوئی انسان یہ بات کر نہیں سکتا۔ حضرت ایک کالر لے لوں پھر آپ سے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ جی عباس، السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ باس عباس ملک کٹک سے بول رہا ہوں۔ جی حکم فرمائیے، حکم فرمائیے۔ قطر صاحب آپ کو مبارکباد، بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں جو میرا نالج ہے، جو میری تھوڑی سی علم ہے کہ محنت سے مقدر تقدیر بدل دی جا سکتی ہے، اور دعا سے بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے لیے یا کسی دوسری کے لیے دعا مانگو تو رب کائنات جلدی سن لیتا ہے۔ تو دعا سے رب کائنات انسان کا مقدر تبدیل کر دیتا ہے، میرا جو نظریہ ہے۔ سنت ہے بالکل۔ میں علامہ عباس صاحب سے کہوں گی وہ روشنی ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر خطاب کو کہا تھا ایک ہی دفعہ، اور حضرت عمر خطاب کہتے تھے کہ اگر بخشا گیا تو اس جملے پہ بخشا جاؤں گا۔ رسول نے جب کہا عمر سے کہ میرے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، عمرے پہ جا رہے تھے، تو آپ اس بات کو بار بار لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد نے مجھے بھائی کہا، دیکھو محمد نے مجھے بھائی کہا۔ آپ نے کہا تھا رحمت العالمین، امیر مومن، تو میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت یہاں پہ جو بات قمر عباس اور ہمارے یہاں پہ مہمان کہہ رہے ہیں نا، ان کو آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، 2 چیزوں کو الگ کر دیں۔ ایک کو کہہ دیجئے حضرت اجازت سے، اگر اس میں آپ فرمائیے، ایک کو کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا ایک پلان ہے، یہ مقدر ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اس تاریخ کو مرنا ہے، مثال دے رہا ہوں، یا اس نے یہ یوں کامیاب ہونا ہے، لیکن اس کے درمیان میں جو راستہ ہے، خدا کو اپنے عالم ہونے کی وجہ سے اس بات کا علم ہے کہ یہاں بھٹکے گا، خدا کو یہ علم ہے کہ یہاں یہ دعا
دعا کرے گا. مثال کے طور پہ میں اس لیے دعا کو مقدر کہہ رہا ہوں کہ عمرے پہ آپ لسٹیں بنا کر لے کر جاتے ہیں دعا کروں گا, آپ کو وہاں موچی یاد آ جاتا ہے, آپ کو وہاں اپنا مکینک یاد آتا ہے جو آپ کی لسٹ کے اندر شامل ہی نہیں ہوتا. تو خیال جو ڈالتا ہے وہ بھی اللہ ڈال دیتا ہے. جو چیز اللہ نے بنا دی لکھ دی وہ ایک, اور جو چیز خدا تعالیٰ نے اپنے علم کے احاطے میں جانتا ہے کہ ہوگی اس کو ایک الگ زاویہ دیا. یہ دو باتیں میں قمر عباس سے مکمل کر لوں بات. جی قمر عباس السلام علیکم. جی فرمائیے. جی علیکم السلام. جی بالکل قطب صاحب, میں یہی چاہ رہا ہوں کہ لوگ مخلوط نہ کریں, الگ الگ سناریو میں دیکھیں. علم الہی الگ چیز ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ جانتا ہے کب پیدا ہوگا کب مرے گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آتا ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, اور وہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے, اور وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جا رہا تھا. تو سامنے سے گزرتا ہوا اس نے تنزن ایک جملہ کہا حضرت کو اور فرمایا السلام علیکم. تو حضرت نے بھی پلٹ کر علیکم السلام کہہ دیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پر موت آئے, تو ایسے ہی پلٹ کر کہہ دیا. تو جب وہ آگے بڑھا تو حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد لکڑیاں کاٹ کر کے زندہ و سلامت واپس آنے لگا. جب سامنے نظر آیا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو واپس آ رہا زندہ. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. جب یہ قریب آیا تو لکڑی کا گٹھر سر پہ رکھے ہوئے تھا, کہا اس کو اتارو. جب اتارا کہا اس کو کھولو. جب اس کو کھولا تو اس میں سے ایک سانپ جو تھا وہ نکل کر کے اور بھاگ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کی گردن میں کاٹتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی. اب یہ مجھے بتایا کہ تو نے یہاں سے جانے کے بعد کون سا نیک عمل انجام دیا تھا. اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, میرے پاس 2 روٹیاں تھیں, ایک روٹی میں نے کھا لی, ایک روٹی ایک محتاج آ گیا تو اس کو میں نے کھلا دی. تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے اس عمل نے تیری تقدیر, تیرے موت کو بدل دیا ہے. تو اللہ بہت ہی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے ایکسپلین کیا. میرے خیال میں اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, اس کو ذرا قرآن آیات کی روشنی میں صرف آدھے منٹ کے لیے. جی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اللہ رب العالمین ہی فرما رہا ہے. سر آپ کے مقدر میں اللہ نے نا آدھا منٹ نہیں لکھا ہوا, آپ کو 1.5 چاہیے. اچھا, اسی طریقے پہ جب ہم تقدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہی ہے وہ ذات مقدسہ جس نے ہمیں پیدا کیا, بے شک, اور پیدا کرنے کے بعد ہمارا ہر عمل, ہمارا حال بول, اس کے خالق بھی اللہ رب العالمین ہے. اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر کے جتنے معاملات ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور تقدیر کے مظاہر کون ہیں؟ وہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں. آپ اور جب ہم کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو تدبیر بھی ہے اور ساتھ تقدیر بھی ہے. تقدیر, میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت طالب علم کے کہ تقدیر اور تدبیر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تدبیر ہی میں دعا ہے, تدبیر ہی کے اندر سخاوت ہے, تدبیر ہی کے اندر جس طرح حضرت نے حضور کا واقعہ بیان کیا وہ چیزیں ہیں. تو یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان قدم اٹھاتا ہے اپنی یعنی غور و فکر یعنی تدبیر کے ساتھ, تو اللہ کی تقدیر ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اور تقدیر کے ساتھ ہی تدبیر جب درست ہوگی تو تقدیر بھی صحیح سمت کی طرف لے جائے گی, اور جب تدبیر خدا نخواستہ غلط ہو جائے گی تو تقدیر بھی ہمارا رخ اس طرف پھیر دے گی. تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تدبیر اور تقدیر ایک بالکل دوسرے صحیح فرمایا مفتی صاحب. جی قمر عباس صاحب. جی مفتی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ اپنے اندر اگر چاہیں تبدیلی لانا تو اپنے تقدیر کو اور اپنے مقدر کو اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیے. ایک شخص ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کہ استاد اور ایک باپ اپنی اولاد اور اپنے شاگرد کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ یہ لائق ہے نالائق ہے, کتنا ذہین ہے کتنا ذہین نہیں ہے, کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے. آپ نے ایک نالائق طالب علم کو کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے. اب آپ نے ایک بات کہہ دی کہ مجھے معلوم ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے, تو یہ جو آپ نے کہا فیل ہو جاؤ گے تو اس کے پیچھے آپ کا وہ علم ہے جو اس کی حرکتیں بتاتی تھی آپ کو. لیکن آپ کے یہ کہنے کے بعد اس بچے نے پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ اگر محنت کرنے لگے اور پڑھنے لگے تو پڑھنے کے بعد وہ امتحان میں پاس ہو گیا. اب آپ کا قول جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنے لگے, جو لیکن والی ہم بات کرتے ہیں, کیا یہ مقدر ہے یا نہیں کہ وہ کرے گا یا نہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. کالر نہیں ہے ہمارے ساتھ. حضرت ایک جملہ کہہ دیں, بڑا ذوق والا جملہ, رب عشعش اغبر
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کا ترجمہ صرف ایک، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت کی برکت سے حضرات صحابہ میں اور اولیاء امت میں ایسے افراد ہوں گے کہ خود ان کی زبان جو ہے وہ مظہر تقدیر ہوگی، جو کچھ فرماتے جائیں گے لا ابرہ، اللہ رب العالمین اس کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ہم تو شان ولایت کو تقدیر کا مظہر سمجھتے ہیں۔ وہ ہستیاں کے جو اس پہ آپ کا جملہ سننے سے پہلے ایک جملہ میں نے یہ آج ہی صبح حدیث پڑھی، اور اس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے جسم سے حمق آ رہی ہوتی ہے، یہ لوگ جو کہ کسی کے ہاں رشتہ لے کر جائیں تو اس کا رشتہ ٹھکرا دیا جائے، جو کسی کے لیے بات کہیں تو ان کی بات کی دلالت کو قبول نہ کیا جائے، لیکن جب یہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی حیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بس تھوڑا سا اس گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑنا چاہوں گی۔ ہم جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کو دیکھتے ہیں، ہم فرعون کو دیکھتے ہیں، ہم یزید کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے، میں تو تینوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن آپ بالکل یہ مختلف اپنے وقت کے فرعون ہیں، اپنے وقت کے شیطان ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو شیطان کا مقدر سے بہتر مقدر پہلے کیا تھا؟ کہ جو عبادت کوئی ایسا دنیا کا چپا نہیں تھا جہاں اس نے عبادت نہیں کی تھی، مگر پھر بعد میں کیا ہو گیا مقدر؟ تو مقصد یہ کہ یہ جو فلکچویشن ہے مقدر کے اندر جو اللہ کی طرف سے، اس کو کس طرح سے، کیونکہ میں تو طالب علم کے طور پہ یہاں بیٹھی ہوں، میں تو آپ سب ہستیوں سے، اس تبدیلی پہ ایک جملہ فرمائیے گا، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں اس پہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، یہ خدا کا چاہے جس کو ابلیس بنائے، چاہے جس کو آدم بنائے، چاہے جس کو امام الانبیاء بنائے، چاہے دیکھنے والوں کو صحابہ بنائے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خواتین حضرات بہت شکریہ قمر عباس صاحب۔ دیکھیں اس میں قطب صاحب ایک جملہ دیکھیں، اگر آپ یقین کیجئے بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایسے 100 پروگرام بھی اور کیے جائیں تو اس کے اوپر ہم بحث کو ختم نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں آپ سے، میں ہندوستان میں تھا اور ایک ایسے شخص کو ملنے گیا جس کو کہ ملنے کے لیے مجھے میری کونیاں اور میری ٹانگیں جو ہیں وہ چھل گئیں، وہ اس جگہ پہ رہتا تھا۔ جب میں وہاں گیا اور اس سے بھی میں نے مقدر کے اوپر ہی بحث شروع کر دی تو اس نے کہا کتنا چھوٹا خدا ہے جس پہ تم یقین رکھتے ہو، میں جو کہ تمہاری نظر میں مشرک ہوں، تم ایمان والے لوگ مجھ تک چل کر آتے ہیں، اپنا خون بہا کر آتے ہیں، کیا تمہارا خدا اتنا چھوٹا ہے جو تمہارے دروازے کی دہلیز کو پار نہیں کر سکتا؟ یہ سب خدا ہے جو کرتا ہے۔ یہ بحث جو ہے یہ صرف علمی گفتگو ہے، مذہبی گفتگو میں اس کو ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ علم کے اندر احاطہ جو ہے وہ فلسفے کا اور ما بعد الطبیعات کا جو ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کی عبادات اس سے جدا ہیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس بحث کو آئندہ بھی کنٹینیو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔